بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے فتح مکہ کا، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیمیں تشکیل دیں، ان میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا بنو ثقیف کا بت توڑنے کے لیے، جس کا نام لات تھا۔ لات اور عزا عربوں میں ان کی بہت کہانی مشہور تھی، جن کے نام کے اوپر بت بنے ہوئے تھے۔ عزا جو تھی وہ ایک عورت کا بت تھا اور لات ایک مرد کے نام کا بت تھا۔ تو لات جو ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف میں 4859 نمبر حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہ یہ شخص حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا۔ تو اس کا جو حسن اخلاق تھا وہ عربوں میں مشہور تھا۔ تو عزا نامی جو عورت کا بت تھا وہ ایک عورت کے نام پہ تھا، تو عزا نامی جو عورت تھی اس کے حسن کے بہت چرچے تھے، اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کو عربوں میں سیاہ و سفید کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ عربوں نے اپنے عقائد اس کے اوپر جو ہے جمائے ہوئے تھے۔ عرب کے لوگ اس وقت تہمات پرست تھے، تو وہ ان کی قسمیں بھی کھاتے تھے اور ان کے اوپر جو ہے وہ بڑا بلیو رکھتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توڑنے کا حکم دیا۔ عزا نامی جو عورت کا بت تھا، وہ عورت کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں مشہور تھیں، تو اس لیے لات اور عزا کی شادی انہوں نے کروا دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امر ہو گئے ہیں، اور اس طرح انہوں نے بہت زیادہ اس کے بارے میں قصہ کہانیاں مشہور تھے۔ عربوں میں لات اور عزا کے قصے مشہور تھے۔ لات آدمی کے نام سے بت بنایا ہوا تھا انہوں نے، جس کی وہ پوجا کرتے تھے، اور عزا عورت کے نام سے جو ہے بت بنایا ہوا تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ تو عزا کو توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ تو یہ وادی نخلا میں تھا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے، اور انہوں نے وہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں دی تھیں اس کے مطابق انہوں نے سایہ دار درخت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹنے کا حکم دیا تھا، تو انہوں نے وہ کاٹ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے وہ درخت کاٹ دیا ہے۔ جو اس طرح خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اس کو درخت کو کاٹ دیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ یہ واقعہ کوئی عجیب واقعہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نہیں ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوبارہ جاؤ اور اس کو ایک اور درخت کو کاٹ دو، ادھر ایک اور درخت ملے گا جو کہ سایہ دار درخت ہوگا، اس کو کاٹ دو، 3 سائے والا درخت ہوگا اس کو کاٹ دو۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گئے، انہوں نے پھر وہ ایک اور درخت جو ہے 3 سائے والا درخت کاٹ دیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے جا کے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب تمہارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کوئی عجیب واقعہ نہیں ہوا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر کہا کہ اب پھر جاؤ۔ تو اب جب وہ درخت کاٹنے لگے تو ان کے سامنے ایک برہنہ عورت جس کے بال بکھرے ہوئے تھے وہ سامنے آ گئی، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کیا، اور اس کے بعد اس درخت کو بھی کاٹ دیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عزا کا بت توڑ دیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو لات کا بت توڑنے کے لیے بھیجا تھا، اور وہاں پر مسجد بنانے کا حکم دیا تھا، اور قرآن میں ان کا ذکر ہے، لات اور عزا کا ذکر ہے۔ سورۃ النجم میں آیت نمبر 19 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم اللات والعزی۔ تو اے پیغمبر کیا تم نے دیکھا لات اور عزا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا کہ عرب اس کی کس طرح پوجا کرتے تھے، اور آج ان بتوں کو جو ہے وہ توڑ دیا گیا۔ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، اور اس تیسری منات کو۔ بخاری شریف میں 4356 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم مجھے ذوالخلصہ سے کیوں نہیں بے فکر کرتے؟ یہ قبیلہ خثم کا ایک بت خانہ تھا جسے وہ کعبہ یمانیہ بھی کہتے تھے۔ چنانچہ حضرت
جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قبیلہ احمس کے 150 آدمیوں کو لے کر جو ہے وہ روانہ ہوئے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے گھوڑے کی سواری کے اوپر مضبوطی سے نہیں بیٹھ سکتا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک میں نے اپنے سینے پہ اس کا اثر محسوس کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی کہ اے اللہ جریر کو گھوڑے کے اوپر ثابت قدم رکھ، اے اللہ جریر کو گھوڑے پر اچھا سوار بنا، اور اسے راستہ بتلانے والا اور خود راستہ پایا ہوا بنا دے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اس بت خانے کی طرف روانہ ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر یہ تھا، حضرت جریر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے میں اچھا شاہ سوار بن گیا، جن کا وہ کعبہ یمانیہ بولتے تھے، میں نے اس کو توڑ دیا، گرا دیا، اس کو ختم کر دیا اور اس کو جلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں آ کے میں نے جب یہ بات بتائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی، اور تمام لوگ جو میرے ساتھ تھے ان سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اور جو منات کا بت تھا، اس کے نام کا عرب میں احرام باندھتے تھے لوگ اور عمرہ کرتے تھے، تو یہ بھی احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہ جتنے بھی بت تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توڑوا دیا